السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ القصص کا تعارف بیان ہوگا، پھر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سورۃ القصص کا تعارف: سورۃ قصص 4 آیتوں کے علاوہ مکیہ ہے، اور اس صورت میں ایک آیت ان الذی فرض ایسی ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان نازل ہوئی۔ اس صورت میں 9 رکوع، 88 آیتیں، 441 کلمے اور 5800 حروف ہیں۔ قصص کا معنی ہے واقعات اور قصے، اور چونکہ اس صورت میں مختلف قصے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور قارون کا قصہ وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ القصص رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بیان کیے گئے واقعات کے ضمن میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید و رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں: نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر توریت عطا کیے جانے تک کے تمام واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور ان واقعات کی ابتدا فرعون کے ان مظالم سے کی گئی جو وہ بنی اسرائیل پر ڈھاتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کا واقعہ بیان کیا گیا۔ پھر قبطی کو قتل کرنے، مصر سے مدین کی طرف ہجرت کرنے، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی ہونے اور اس کے بعد کے چند واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ جیسے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے تھے ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیوں نہیں کیے۔ نمبر 3، پہلے توریت و انجیل پر اور پھر قرآن پاک پر ایمان لانے والوں کی جزا بیان کی گئی۔ نمبر 4، سابقہ امتوں پر آنے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی تو ان پر بھی ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے۔ نمبر 5، قیامت کے دن مشرکین اور ان کے شریکوں کا جو حال ہوگا وہ بیان کیا گیا۔ نمبر 6، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس نے کس طرح سرکشی کی اور اس کا کیسا دردناک انجام ہوا۔ ان دونوں واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ جب یہ واقعات رونما ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے یہ واقعات سنے تھے۔ سورۃ قصص کی اپنے سے ماقبل سورۃ نمل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورۃ نمل اور سورۃ شعراء میں بیان کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو چیزیں اجمالی طور پر بیان کی گئی وہ سورۃ قصص میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون
يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. طاسین میم یہ حرف مخطات میں سے ایک حرف ہے. اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تلک آیات یہ آیتیں ہیں، یعنی اس صورت کی آیتیں اس روشن کتاب کی آیتیں ہیں جس میں حلال و حرام کے احکام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت، پہلوں اور بعد والوں کی خبروں کا بیان ہے. اور اس کتاب کی شان یہ ہے کہ وہ حق و باطل میں فرق کر دیتی ہے. یہاں روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے یا اس سے لوح محفوظ مراد ہے. یاد رہے کہ لوح محفوظ کو بھی کتاب مبین فرمایا جاتا ہے، اور اگر قرآن کریم کو بھی. البتہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ لوح محفوظ اللہ عز و جل کے خاص مقبول بندوں پر ہی ظاہر ہے، جبکہ قرآن کریم ہر مومن کے لیے ظاہر ہے، اگرچہ اس کے اسرار اور رموز کی معرفت بھی خاص بندوں کے ساتھ خاص ہے. آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، ہم تمہارے سامنے حق کے ساتھ موسیٰ اور فرعون کی خبر پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. یہاں ایمان والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہی ان واقعات سے حاصل ہونے والی نصیحت کو قبول کرتے ہیں. نیز یاد رہے کہ اس صورت میں پہلے 19 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہو چکا ہے، اور اس صورت کے بعد مزید 17 صورتوں میں آپ علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے. اتنی کثرت سے آپ کا واقعہ ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خاص دلیل تھی، کیونکہ آپ بغیر پڑھے اور تاریخ دانوں کے پاس بیٹھے بغیر ایسے سچے واقعات بیان کر رہے تھے، اور یہ وحی کے بغیر ممکن نہیں. دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ عرب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات خاص و عام میں بہت مشہور تھے، اور ان واقعات میں بنی اسرائیل نے بہت سی غلط باتیں ملا دی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف طریقوں سے بیان کیے تاکہ اس کی غلط اور صحیح پہلو ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں. آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے، بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا تھا اور اس کے لوگوں کے مختلف گروہ بنا دیے تھے. ان میں ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا. بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا تھا، یعنی مصر کی سرزمین میں فرعون کا غلبہ تھا، اور وہ ظلم و تکبر میں انتہا کو پہنچ گیا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی عبدیت اور بندہ ہونا بھی بھلا دیا تھا. فرعون نے مصر میں رہنے والے لوگوں کے مختلف گروہ بنا دیے تھے اور ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا تھا تاکہ وہ کسی ایک بات پر جمع نہ ہو سکے. اور اس نے ان گروہوں میں سے بنی اسرائیل کو کمزور اور اپنا خادم بنا کر رکھا ہوا تھا. بنی اسرائیل کے ساتھ اس کا سلوک یہ تھا کہ وہ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی لڑکیوں کو خدمت گاری کے لیے زندہ چھوڑ دیتا. بیٹوں کو ذبح کرنے کا سبب یہ تھا کہ کاہنوں نے اسے یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کے زوال کا باعث ہوگا، اس لیے وہ ایسا کرتا تھا. اور یہ اس کی انتہائی حماقت تھی، کیونکہ اگر وہ اپنے خیال میں کاہنوں کو سچا سمجھتا تھا
تو یہ بات ہونی ہی تھی، لڑکوں کو قتل کر دینے سے کوئی نتیجہ نہ ملتا، اور اگر وہ انہیں سچا نہیں جانتا تھا تو یہ اس کے نزدیک ایک لغو بات تھی، اور لغو بات کا لحاظ کرنا اور بیٹوں کو قتل کرنا کسی طرح درست نہ تھا۔ بے شک وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر کے فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ حکمرانی قائم رکھنے کے لیے رعایا کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دینا اور ان میں باہم بغض و عداوت ڈال دینا فرعون جیسے بدترین کافر کا طریقہ ہے، اور دیکھا جائے تو یہی طریقہ ہمارے دور میں بھی رائج ہے۔ مسلم اور غیر مسلم دونوں طرح کے حکمران لوگوں کو مختلف مسائل میں الجھائے رکھتے ہیں تاکہ لوگ ان مسائل ہی سے نہ نکل پائیں اور ان کی حکمرانی قائم رہے، اور اس طرز عمل کے نتیجے میں حکمرانوں کا جو حال ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان